اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم المصطفى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب فإن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ صلوات پڑھے محمد وآل محمد اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا ہے مالک میرے خالق کریم اللہ میرے رحیم اللہ پاک پروردگارہ اس ذکر خیر کا ثواب تذکرہ محمد و آل محمد کا اجر و ثواب ہم سب کے مرحومین بالاخص مدثر عباس اسد عباس محمد اسلم محمد اشرف مزمل عباس شاکر عباس فدا حسین ان کے مرحومین کے نامہ اعمال میں درج فرما خداوندہ پاک پروردگارہ ان بانیان مجالس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما پاک پروردگارہ ان کی مجالس کو اپنے درگاہ میں قبول و منظور فرما تمام حاضرین مؤمنین جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے مؤمنین و مؤمنات خداوندہ جو حاجات لے کے آئے ہیں آج کے زینب کبریٰ کے صدقے میں ان سب کی حاجات کو برآوردی فرما سب کی دعاؤں کو قبول و مستجاب فرما خداوندہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ باران رحمت کا نزول فرما ہم سب کی دعاؤں کو اپنے درگاہ میں قبول و منظور فرما ایک مرتبہ پھر محمد و آل محمد پہ بلند تر صلوات پڑھے گا عزیزان محترم وقت بھی مختصر ہے پڑھنے والے بھی بہت زیادہ ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کا مجھے کہا گیا ہے انشاءاللہ الرحمن میں کوشش کروں گا آپ مومنین کو زیادہ زحمت نہ دوں ایک حدیث پیغمبر سرنامہ کلام قرار دیا پیغمبر رحمت العالمین سید المرسلین سردار انبیاء کا فرمان ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب تم اپنے مجالسوں کو اپنے محافلوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے اپنے مجالسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے کیوں فَإِنَّ ذِكْرَهُ ذِكْرِي
علی کا ذکر میرا ذکر ہے، وَذِكْرِ ذِكْرُ اللَّهِ، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، وَذِكْرُ اللَّهِ عبادہ، اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ علی کا ذکر کرنا میرا ذکر ہے۔ لحمک لحمی دمک دمی یؤلمنی ما یؤلمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حرب لمن حاربہم۔ علی کا خون میرا خون ہے، علی کا گوشت میرا گوشت ہے، علی تیری ہڈی میری ہڈی ہے، تیرا نفس میرا نفس ہے، تم اور محمد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد۔ ہمارے ابتدا بھی محمد ہے، ہمارے آخر بھی محمد ہے، ہمارے اوسط بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہے۔ علی کے ذکر سے اپنے مجالسوں کو زینت دیا کرو۔ ہاں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں جبریل امین نازل ہوا وحی لے کے، کہا یا رسول اللہ ان اللہ یأمرک ان تقوم بتفضیل علی بن ابی طالب خطیبا علی اصحابک۔ لطف لے لو مومنو، جبریل امین نازل ہوا، کہا یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے آپ کو امر دیا ہے، حکم دیا ہے کہ آپ اپنے اصحاب کو بلا کر اصحاب کے درمیان جا کے علی ابن ابی طالب کی فضیلت کو بیان کرے۔ اللہ اکبر، خصوصی پیغام لے کے آئے جبریل نے۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ علی ابن ابی طالب کی فضیلت کو بیان کرے، لیکن یاد رکھنا خطیباً علی اصحابک، خطابت کے انداز میں، یعنی جوش و جذبے کے ساتھ پیغمبر کو حکم دے رہے ہیں۔ آپ نے علی ابن ابی طالب کے فضیلت کو بیان کرنا ہے خطابانہ انداز میں۔ وَيَأْمُرُ جَمِيعَ الْمَلَائِكَةِ، یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے تمام ملائکہ کو، فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ اَن يَسْمَعَ مَعَ تَذْكُرُهُ، جو کچھ آپ امیر المؤمنین کی فضیلت بیان کریں نا، انہیں سنیں، غور سے سنیں۔ اللہ اکبر، یعنی یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے آپ کو انبیاء کی یعنی فرشتوں کی صورت میں بہترین سامعین عطا کی ہے۔ پتہ چلا جہاں جہاں علی کا تذکرہ ہو وہاں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ وَيَأْمُرُ جَمِيعَ الْمَلَائِكَةِ، اللہ نے تمام ملائکہ کو، عالم بالا میں رہنے والے فرشتوں کو حکم دیا ہے، جا اس مجلس میں شرکت کر جہاں علی کا تذکرہ ہو رہا ہو۔ واللہ یأمرک یا محمد، اس کے بعد جبریل قسم اٹھا کے فرماتے ہیں، اس رب جلیل کی قسم، اے محمد، من خالفک فی امر فلہن النار، جو بھی آپ کی مخالفت کرے، علی کی محبت سے انکار کرے، اگر امیر المومنین کی محبت کو دل میں نہ بسائیں، اللہ رب العزت نے اس کے لیے جہنم کو اعادہ کیا ہوا ہے۔ وَلَمَنْ طَاعَكَ فَلَهُ الْجَنَّةِ، جو بھی آپ کے اس امر میں آپ کی اطاعت کرے، علی کی محبت کو تسلیم کرے، اللہ نے آپ کو بشارت دی ہے کہ ان کے لیے جنت کو اعادہ کیا ہے۔ فَلَهُ الْجَنَّةِ، جنت و جہنم تقسیم کرنے والا علی ہے۔ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، روحی وارواح العالمین بتراب مقدم الفدا، میرے مولا مسند امامت پہ فائز ہے۔
امام حسن مجتبی تشریف لائیں. عرض کیا بابا میرے نانا سید المرسلین ہے، میرے نانا سید المرسلین ہے، سلطان الانبیاء ہے. بابا جتنی عنایات اللہ رب العزت نے میرے نانا کو عطا کی ہے اتنا کسی اور نبی کو، جو فضیلت، شرف، مرتبہ، مقام، عزت اللہ رب العزت نے میرے نانا کو دیا ہے، عطا کی ہے، کسی اور نبی کو نہیں ملی. بابا ہر نبی کا وصی ہوتا ہے، میرا نانا سید الانبیاء ہے، سید المرسلین ہے، آپ سید الاوصیین ہے، آپ سید الوصیین ہے. بابا بتائیے اللہ رب العزت نے آپ کو کیا شرف و مقام عطا کی ہے؟ ہائے 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 ہائے. سنو سوال کرنے والا کون ہے؟ صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد کی ذات پر. سوال کرنے والا کون ہے؟ امام حسن مجتبی، امام معصوم، امیر المومنین سے سوال کر رہے بابا اللہ نے آپ کو کیا فضیلت عطا کی ہے؟ میرے مولا مسکرایا، کہا بیٹا حسن میرے مقام و مرتبہ دیکھنا چاہتے ہو، میری منزلت اور مقام کو سمجھنا چاہتے ہو؟ میں علی بتاتا ہوں میں کون ہوں. پہلا جملہ کہا بیٹا حسن سنو، حسن بیٹا میں علی عین اللہ ہوں، انا عین اللہ. دوسرا جملہ فرمایا انا وجہ اللہ. بیٹا حسن سنو، انا اذن اللہ فی خلقہ، میں اللہ خلق زمین پر اللہ کی بولتی ہوئی آواز ہوں. تکبیر! یا علی ما صلی علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ زندہ رہے، آباد رہے. بیٹا حسن جاننا چاہتے ہو نا میں کون ہوں؟ انا لسان اللہ فی خلقہ، فی خلق اللہ، میں علی خلق خدا میں، اللہ کے مخلوق میں، اللہ کی بولتی ہوئی زبان میں علی ہوں. حسن بیٹا جاننا چاہتے ہو تیرا بابا کیا ہے؟ ہاں، انا کنز اللہ فی خلقہ، میں علی اللہ کی زمین پر اللہ کا خزانہ ہوں. انا وجہ اللہ، انا لسان اللہ، انا اذن اللہ، انا ولی اللہ، انا حجت اللہ. بیٹا حسن صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد کی ذات پر. سنو اپنے بابا پہ مقام و مرتبہ سنو. حسن بیٹا سنو، جس جنت کے آپ سردار ہیں نا اسی جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا میں علی ہوں. علی انا قسیم النار والجنہ. بیٹا میں قسیم النار والجنہ ہوں. ہائے ہائے علی کیا کہنا. مامون رشید کے دربار سجا ہوا تھا. آٹھویں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام یہودی علماء بھی موجود تھے، عیسائی بھی موجود تھے، مسلمانوں کے بڑے بڑے علماء موجود تھے. مامون رشید نے دربار کو سجایا ہوا تھا. امام علی ابن موسیٰ الرضا سے سوال کیا، یہی سوال کیا، یا ابن رسول اللہ آپ کے دادا علی نے فرمایا کہ انا قسیم النار والجنہ، جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا میں علی ہوں. مولا میں نے اس حدیث کو سمجھا نہیں، میری سمجھ میں نہیں آئی. توجہ ہے نا؟ سنو میرے مولا مسکرایا، فرمایا مامون
کیوں کیا ہوا، کیا مشکل پیش آیا؟ کہا مولا کیسے ممکن ہے، آپ دلیل دے دو۔ علی قسیم النار والجنہ ہے، دلیل کیا ہے؟ امام رضا نے مامون کے دربار میں فرمایا، مامون سن، میرے نانا کی وہ حدیث یاد نہیں ہے جس میں میرے نانا پیغمبر نے ارشاد فرمایا، یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق، اے علی تیری محبت ایمان ہے، تیرے ساتھ بغض رکھنا کفر و نفاق ہے۔ اب بتا جنت اور جہنم تو تقسیم ہو گئی۔ یا علی حبک ایمان و بغضک کفر، جنت میں تو مومن جائیں گے، جہنم میں تو کفر و نفاق۔ منہ بند ہو گئے، خاموش، سناٹا، ایسے جواب دیا میرے مولا نے۔ مولا دربار سے باہر تشریف لائے، ایک چاہنے والا تھا امیر المومنین کے، ایک شیعہ چاہنے والا، بڑے خوشی میں باہر نکلا، امام رضا کے قدم بوسی کی، شکریہ ادا کیا، مولا کیا بات ہے، مولا مہربانی، مولا دشمن کے منہ توڑ دیا آپ نے، منہ بند کر دیا، مولا کیا بات ہے۔ ہاں میرے مولا نے فرمایا، بندے خدا ادھر آ، ہمارے چاہنے والے ہو نا، شیعہ ہو نا، سنو وہ جو جواب تھا نا وہ دربار کے مناسبت سے جواب تھا، تمہارے لیے جواب کچھ اور ہے۔ سنو میدان محشر ہوگا، قیامت کے دن ہوگا، پل صراط پہ میرے دادا علی کرسی لگا کے وہاں تشریف رکھیں گے، اب خدا حکم خدا ہوگا، پل صراط سے گزرنے کے لیے کہیں گے، ہر کوئی پل صراط سے گزر جائے گا، میرے دادا علی ہر کسی کے چہرے کو پڑے گا، جہنم کو حکم دے گا، ہاذا لی و ہاذا لک، یہ تیرا ہے اسے لے لو، یہ میرا ہے اسے چھوڑ دو۔ یہ میرا ہے، یہ میرا شیعہ ہے، اسے آنے دو، اے جہنم یہ تیرا ہے، اسے لے لو۔ فخر کرو شیعو، ناز کرو، علی کا شیعہ ہو نا، ناز کرو۔ ہاں صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ مجمع میں مولا کا چاہنے والوں کا مجمع تھا، ایک شیعہ یہ علی کھڑا ہوا، کہا مولا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آصا بن سوہان، ہائے 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 ہائے، سوال کیا مولا میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرے مولا نے فرمایا بسم اللہ، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ مولا یہ بتائیں، انت افضل ام آدم ابو البشر، مولا آپ افضل ہے یا آدم ابو البشر نبی افضل ہے؟ ہائے ہائے ہائے، عجب سوال کیا، مولا آپ افضل ہے یا آدم افضل ہے؟ میرے مولا مسکرایا، مسکرا کے فرمایا، او ساسا بن سوہان سن، تو نے ایک آدم کا پوچھا ہے، آدم نبی سے لے کر خاتم تک 1,24,000 نبیوں میں سے میرے سردار محمد کو الگ کرو، باقی تمام انبیاء تمہیں رعایا نظر آئیں گے، علی سردار۔ ساسا بن سوہان کہتے ہیں مولا دلیل دے دو، دلیل دو، قائل کرو، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ آدم سے آپ افضل ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میرے مولا فرمایا ساسا سن سن، اللہ رب العزت نے حضرت آدم کو 2 بیٹے عطا کیے ہیں۔ قرآن پڑھو، قرآن میں اللہ نے کہا میں نے آدم کو 2 بیٹے عطا کی ہے، اور خود خدا فرما رہا ہے ایک کا نام قابیل ہے، ایک کا نام حابیل ہے۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، میں نے قابیل کو لعنتی بنایا، جہنمی بنایا، خدا فرما رہا ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں ساسا غور سے سننا، حضرت آدم کے 2 بیٹے، ایک قاتل دوسرا مقتول، ایک ظالم دوسرا مظلوم، ایک جنتی دوسرا دوزخی،
ایک جہنمی دوسرا بہشتی۔ ساسا بن سوحان، غور سے سننا، آج کے بعد علی کا آدم کے ساتھ ایک ہی میزان میں ترازو میں نہ تولنا۔ یاد رکھنا، آدم کے دو بیٹے، ایک جنتی دوسرا جہنمی۔ اللہ نے علی کو دو بیٹے عطا کیے، حسن بھی جوانان جنت کے سردار، حسین بھی جوانان جنت کے سردار۔ اچھا مولا پھر یہ بتائیں، دوسرا سوال، انت افضل ام نوح نبی اللہ؟ مولا آپ افضل ہے یا نوح نبی افضل ہے؟ میرے مولا نے فرمایا ساسا سن، علی اور نوح میں وہی فرق ہے جو رعیہ اور سردار میں ہوتا ہے۔ مولا دلیل کیا ہے؟ قائل کرو کیا دلیل ہے؟ مولا نے فرمایا قرآن پڑھ۔ اللہ رب العزت نے حضرت نوح نبی اللہ کو، اس برگزیدہ نبی کو 2500 سال کی زندگی عنایت کی۔ حضرت نوح نے 2500 سال زندگی کی ہے، 950 سال صرف تبلیغ کی ہے۔ 950 سال تبلیغ کر کے صرف چند لوگ مسلمان ہوئے۔ اللہ کے نبی دل برداشتہ ہوئے، رونے لگا، آواز قدرت آئی، نوح کیوں پریشان ہو، کیوں غمگین ہو؟ مغموم نہ ہو جا، غم نہ کھا، پریشان نہ ہو، محزون نہ ہو۔ میں کوئی محتاج ہوں؟ میں غنی مطلق ہوں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میں کیا ہوں؟ ان کے کوئی محتاج ہوں؟ میں ان سب کو غرق کر دوں گا، تباہ و برباد کر دوں گا۔ جو آپ کی ہدایت پہ کان نہ دے رہے، آپ کی اطاعت نہ کرے، ہٹ درمی اختیار کرے، سرکشی اختیار کرے، میں ان کو ختم کر دوں گا، تباہ کر دوں گا، غرق کر دوں گا۔ اے نبی خدا، کشتی بنا، نجات کشتی بنا اور اعلان کر دے، جو جو تیری کشتی میں سوار ہوتا جائے گا میں اسے نجات دوں گا۔ ہاں، حضرت نوح نے کشتی بنائی، لوگ سوار ہوئے، نہ بیوی سوار ہوئی اور نہ بیٹا کنعان سوار ہوا۔ ہائے ہائے، جب یہ دونوں غرق ہو رہے تھے نا، تو حضرت نوح کے دل میں محبت پدری نے جوش مارا، دعا کی، پاک پروردگارا ان ابنی من اہلی، ان ابنی من اہلی، میرے اللہ پاک پروردگارا یہ میرا بیٹا ہے۔ آواز قدرت آئی، نوح ہم نے اس بیٹے کو تیرے نسل سے کاٹ دیا ہے۔ ان عملہ غیر صالح، اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے، اس کا کریکٹر صحیح نہیں ہے، عمل صالح نہیں ہے، تمہارے نسل سے کاٹ لیا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ساسا سن، آج کے بعد نوح اور علی کا میزان ایک ترازو میں مت کرنا۔ نوح کی بیوی خود نجات نہ پا سکی، اللہ نے علی کو وہ زوجہ عطا کی ہے جو سیدۃ نساء العالمین ہے۔ بس زیادہ میں مومن کو زحمت نہ دوں گا، آخری سوالات تو کافی کیے ہیں۔ مولا آخری سوال، مولا نے فرمایا سلونی سلونی، پوچھو جو پوچھنا چاہتے پوچھو۔ مولا یہ بتاؤ، انت افضل ام موسیٰ کلیم اللہ؟ مولا آپ افضل ہے یا موسیٰ کلیم اللہ؟ میرے مولا نے فرمایا قرآن پڑھ، قرآن تجھے فیصلہ دے گا، میں افضل ہوں۔ مولا کیا دلیل ہے؟ فرمایا اللہ رب العزت نے موسیٰ کو حکم دیا، موسیٰ جا فرعون کے دربار میں میرے پرچم توحید کو بلند کر،
جاؤ، وہ سرکش ہو گئے، باغی ہو گئے، وہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگے ہیں، اس کو راہ راست پہ لے آؤ۔ اب موسیٰ جا بھی رہے ہیں اور کچھ سوچ بھی رہے ہیں۔ آخر جابر بادشاہ تھا نا، ظالم بادشاہ تھا، خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، اس کے پاس حکومت ہے، سلطنت ہے، ریاست ہے، فوج ہے، موسیٰ اکیلا ہے۔ جا میرے برگزیدہ نبی جا۔ موسیٰ جا بھی رہے ہیں، کچھ سوچ بھی رہے ہیں۔ سنو، یہ مولا امیر المومنین فرما رہے ہیں ساسا کو۔ ہاں، کیا سوچ رہے ہیں؟ موسیٰ سوچ رہا تھا میں اس کے دربار میں جا رہا ہوں جو سفاک ہے، ظالم ہے، توحید کے پیغام سنانے کے جرم میں کہیں مجھے قتل نہ کر دے۔ اگر مجھے قتل کیا جائیں تو میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ میری اولاد کا کیا بنے گا؟ آواز قدرت آئی، موسیٰ میں علیم بذات الصدور ہوں، جو کچھ تو سوچ رہے ہو نا میں اللہ جانتا ہوں، میں تمہارے دل کے راز کو بھی جانتا ہوں۔ ہاں، ایسا کرو، تمہارے ہاتھ میں جو عصا ہے نا، راستے میں ایک پتھر آ رہا ہے، اس پتھر پہ عصا کو مارنا۔ توجہ ہے؟ حضرت موسیٰ نے اس پتھر پہ عصا کو مارا، پتھر کے ایک تہ ٹوٹی، حکم الہی ہوا موسیٰ دوبارہ مار۔ دوبارہ حضرت موسیٰ نے اس پتھر پر عصا کو مارا، ایک اور تہ ٹوٹی، حکم الہی ہوا موسیٰ ایک بار پھر مار۔ تیسری مرتبہ جب عصا ماری نا تو وہاں اس پتھر کے تہ سے ایک چھوٹا سا کیڑا نمودار ہوا۔ ہاں، حکم الہی ہوا موسیٰ جھک جا، ذرا دیکھو یہ کیڑا کہہ کیا رہا ہے، یہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے اپنے کان کو نزدیک کیا تو وہ کیڑا خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت کے قصیدہ پڑھ رہی تھی، وہ مخلوق خدا۔ سبحان من یرانی یعرف مکانی یذکرونی ولا ینسانی۔ کتنی بابرکت ہے وہ ذات جس نے پتھر کے 3 تہوں میں موجود اس کیڑے کو بھی نہیں بلایا، اس کیڑے کا لیے بھی رزق کا انتظام کیا۔ آواز قدرت آئی، موسیٰ اپنے رب کو پہچان۔ اس پتھر کے بیچ میں جو کیڑا ہے اس کے رزق کا انتظام بھی میں اللہ نے کر رکھا ہے، اس کو بھی میں نے نہیں بلایا، تو میرا برگزیدہ نبی ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ پہنچے نا، موسیٰ فرعون کے دربار میں۔ اس وقت فرعون نے جس کو کیا کہتے ہیں، جادوگروں کو جمع کیا ہوا تھا۔ جادوگروں نے رسیوں کے ذریعے سے سانپ بنایا ہوا تھا، جادو کے ذریعے سے۔ حضرت موسیٰ کی طرف وہ سانپ آنے لگے۔ حضرت موسیٰ نے کہا میرے اللہ اب کیا کرے؟ آواز قدرت ہے، موسیٰ اپنے عصا کو پھینکو۔ حضرت موسیٰ نے عصا کو پھینکا، اژدہا بنا، تمام سانپوں کو نکل لیا۔ میں مختصر کر رہا ہوں۔ ہاں، وہ تمام جادوگر مسلمان ہو گئے، اسلام قبول کیا، موسیٰ کے رب پہ ایمان لے آیا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں ساسا سن، حضرت موسیٰ کے اس اژدہا عصا جو کہ اژدہا بنا تھا نا، اس کا اثر جادوگروں پہ بھی ہوا اور موسیٰ پہ بھی ہوا۔ قرآن ہے، موسیٰ پہ کیا اثر ہوا؟ حضرت موسیٰ ایک دفعہ گھبرا گئے، ڈر گئے، پیچھے ہٹیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں ساسا سنو، آج کے بعد علی اور موسیٰ کا میزان ایک ترازو میں مت کرنا۔ جو اژدہا کو دیکھ کے ڈر جائے اسے موسیٰ کہتے ہیں، جو 3 دن کے عمر میں اژدہا کو چیر کے 2 ٹکڑے کر دے اسے علی کہتے ہیں۔ بس میں ختم کر رہا ہوں مومنوں، وقت آ گئے، جو ٹائم دیا ہوا تھا مکمل ہو گئے۔ صرف اس مجلس کی قبولیت کے لیے مصائب پڑھنے والے بہت کافی ہے میرے بعد، صرف ایک جملہ ذکر مصائب کا۔
اللہ اکبر، خدا کی قسم دنیا نے آل محمد کی معرفت نہیں کی۔ دین بچانے، خدا کے دین بچانے کے لیے وہاں سے گزر گئی زینب۔ وہاں سے گزر گئی زینب جہاں سے گزرنے کے لائق نہیں تھی۔ آئے جس کے ماں کی جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھاؤ، جس کی ماں کی جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھاؤ، اس کی بہو بیٹیاں کبھی اس دربار کبھی اس بازار۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزو، اللہ رب العزت ہم سب کو شام کی زیارت نصیب کرے۔ آج بھی وہ مقام موجود ہے جہاں علی کی بیٹی چپ کر کے کھڑی رہی، کسی نے نہیں کہا زینب تھک گئی ہو بیٹھ جا۔ اجرکم اللہ۔ صاحب معالی السبتین نے لکھا ہے نا، صاحب معالی السبتین نے لکھا، ہندہ زوجہ یزید نے پیغام بھیجا، اے یزید میں دربار میں آنا چاہتی ہوں۔ پتہ ہے یزید نے کیا کہا؟ خبردار دربار میں نہ آنا، آج دربار کے ماحول اچھا نہیں ہے۔ ہائی زینب تیری اپنی قسمت، ہندہ آنا چاہے دربار کا ماحول اچھا نہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہندے کی طرف سے اصرار بڑا نا، ایک کرسی کو رکھی گئی جہاں پر زینب بیٹھی ہوئی تھی نا، ہندہ آ کے بیٹھ گئی اور پہلا سوال کیا ہندہ نے، اے قیدن بتا تو کس شہر کے رہنے والی ہو؟ ہائے زینب کیسے بتاتی، جگر پہ ہاتھ رکھا، من مدینہ الرسول، میں شہر مدینے کے رہنے والی ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب مدینہ کا نام سنا نا، ایک مرتبہ ہندہ کرسی سے اٹھی، نزلت الی الکرسی، کرسی سے نیچے زمین پہ آئی جہاں زینب بیٹھی ہوئی تھی نا، ہاتھوں کو زینب کے گھٹنے پہ رکھی، کہا اے قیدن معاف کرنا، آپ مدینے کے رہنے والی ہو، میں کرسی پہ بیٹھی رہی، آپ خاک پہ بیٹھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اے قیدن میرے ایک سوال کا جواب دینا، اے قیدن بتا تو مدینے کے رہنے والی ہو نا، اتعرفین علی ابن ابی طالب، کیا مدینے میں علی ابن ابی طالب کو جاتی ہو؟ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا، ہندہ جتنا میں علی کو جانتی ہوں نا، اتنا علی کو کوئی نہیں جانتا۔ دوسرا سوال کیا، اے قیدن بتا اتعرفین حسین ابن علی، کیا حسین کو بھی جانتی ہو؟ تیسرا سوال کیا، اتعرفین علی ابن الحسین، کیا میرے پیر سجاد کو بھی جانتی ہو؟ اجرکم اللہ۔ زینب نے جواب دیا، ہندہ جتنا میں جانتی ہوں نا، اتنا سجاد کو کوئی نہیں جانتا۔ ہندہ آگے بڑھی، آگے بڑھی، اللہ اکبر۔ ہندہ نے کہا، اے قیدن مہربانی کرنا، اب میرا آخری سوال ہے، جواب آہستہ دینا، اپنے کان کو میرے نزدیک کرنا۔ اب تک مردوں کے متعلق سوال تھا، اتعرفین زینبا، کیا تو زینب کو بھی جانتی ہو؟ یہ کہنا تھا۔ ایک مرتبہ زینب نے چہرے سے نقاب کو اٹھایا، کہا اے ہندہ مجھے پہچان، میں علی کی بیٹی زینب، ہائے میرا قاسم مارا گیا، ہائے میرا عباس۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔